ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے۔ آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا در گشادہ ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمتیں آواز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنج گانا صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ، آجا۔ ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ آجا، کل تو آنا ہی آنا ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھر اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا۔ ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی؟ جو بھاگا ہوا، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، سرکش، متمرد، باغی، اس کو آواز دی جا رہی ہے، آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گی، آجا میرے بندے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی ان لفظوں کے اندر رکھی گئی۔ اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے، ما غرک بربک الکریم۔ او بھاگنے والے، آجا، تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا، جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا الکریم، رب بھی کریم۔ پھر آگے فرمایا الذی خلقک کا، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی۔ اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں آج تک اسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا، محبتوں کا آباد جہان، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے، اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارا کر لیتی ہے، لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں۔ ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ میرے بس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا۔ ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے۔